السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ تو ویورز، آج کی ہماری جو کلاس ہوگی وہ ہے حرف رے کے متعلق۔ عربی یا اردو حروف تہجی میں رے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو رے کو اردو کی عبارت کے اندر، اردو کی ہینڈ رائٹنگ کے اندر رے کو لکھنے میں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں، اور بڑی غلطی جو ہے وہ رے کو لکھنے کے متعلق، اس کی آج انشاءاللہ نشاندہی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلاس کو سمجھنے اور اس کلاس کو دیکھنے اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ رے کے اندر، رے کے لکھنے کے اندر جو غلطی اکثر کی جاتی ہے وہ غلطی ختم ہو جائے گی، اور آپ رے کو بہترین طریقے پر اپنی اردو کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ سکیں گے۔ تو میں ہوں ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، ویورز، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام اور سادہ جو رے ہے اس کو مارکر کے ساتھ اور قلم کے ساتھ لکھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر یہ رے کی یہ شکل یہاں سے نوک بن جاتی ہے، یہاں پر نوک ہوتی ہے، یہاں پر بریک ہوتا ہے، یہاں پر اس کی بالکل، یہاں پر مکمل قط، اور پھر یہاں پر آ کر اس کی یہ نوک بن گئی۔ اب اس کو مارکر کے ساتھ یا اگر آپ قلم کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو اس میں ایک تھوڑی سی تکنیک ہے، ٹرکس ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، پھر را ہو گیا، واو ہو گئی، یہ زا ہو گیا، زال ہو گئی، تو اس میں آخر میں جو یہ کونا بن رہا ہے وہ آپ کے لیے بنانا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ اس ٹرک کو اور اس سکلز کو سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن مشق بہت ضروری ہے کہ ہر اس اردو کی ہینڈ رائٹنگ جو کلاسیں ہماری چل رہی ہیں تو اس کی مشق بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ رے کو لکھ رہے ہیں تو یہاں سے قلم کو بریک کر کے بالکل آپ نے یہ موو کر دینا ہے، قلم کو اور مارکر کو اپنے رائٹ سائڈ کی طرف آپ نے بالکل ہلکا سا موو کر کے اٹھا لینا ہے۔ دوبارہ دیکھیں جی، اس کی مکمل مشق کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اتنا جلدی سے آپ اس کو موو کریں، اور موو کرتے ہی آپ اس کو قلم کو اور مارکر کو اوپر اٹھا لیں تو آپ کا یہ رے والا کونا بن جائے گا۔ ایک تو ہماری کلاس کا یہ حصہ ہو گیا، اس کی باقاعدہ آپ نے مشق کرنی ہے۔ آپ جتنی بھی اس کی مشق کریں گے تو اتنا ہی آپ کا یہ حرف کیا بلکہ آپ کی ساری اردو کی ہینڈ رائٹنگ بہترین اور خوبصورت بن جائے گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس را کی آپ نے اس طرح مشق کرنی ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا آہستہ آپ نے موو کر کے اٹھا لینا ہے۔ یہ تو ہو گیا رے کی باقاعدہ مشق۔ اب رے کا استعمال، حرف را کا استعمال۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ را کو دو طریقوں پر لکھا جاتا ہے، ایک عام سادہ طریقہ، ایک سلائیڈ کا طریقہ۔ ایک سادہ طریقہ، ایک سلائیڈ کا طریقہ۔ سادہ طریقے میں یعنی کہ رے بالکل جس طرح بے کے ساتھ اگر آپ اس کو ملائیں گے تو یہ سادہ طریقہ لکھا جائے گا، یعنی اپنی اصلی حالت پر ہوگا، یہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو یعنی کہ کچھ ایسے حروف ہیں ان کے ساتھ ملائیں گے، مثلا اگر آپ ملا رہے ہیں سین کے ساتھ تو اس وقت تو یہ طریقہ کہ آپ سین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ، تو یہ دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ سادہ طریقہ رے والا، ایک سلائیڈ والا۔ تو اب ہم اکثر یہ لکھنے والے ہمارے حضرات غلطی کرتے ہیں اس چیز میں کہ کہاں پر سلائیڈ کا طریقہ لکھنا ہے، کہاں پر ہم نے را کو سادہ لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم یہ بھی پڑھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر ہم اس کو رے کو سادہ لکھیں گے، اور کن حروف کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو اس کو سلائیڈ والا لکھنا پڑے گا۔ تو اب اگر را کو ہم جوڑیں گے بے کے ساتھ،
اور اس طرح تے ہو گیا، ٹے ہو گیا، سے ہو گیا یا پے ہو گیا۔ ان سب حروف کے ساتھ جب را کو جوڑیں گے تو یہ سادہ شکل بنے گی، اور را کو اگر ہم جوڑیں گے جیم کے ساتھ، اس طرح جیم کے جتنے بھی فیملی حروف ہیں، جیم، چیم، ہا، خا ہو گیا، اس وقت بھی یہی سادہ طریقہ آئے گا۔ اور دوسرا اگر ہم را کو جوڑیں گے نون کے ساتھ تو اس وقت بھی را کی یہ شکل ہوگی، اور اگر ہم جوڑیں گے را کو لام کے ساتھ تو اس وقت بھی یہ را کی یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو سارا یہ لکھ کر دکھاتا ہوں۔ تو اب یہ تو ہو گیا را کی اصلی شکل کے اندر لکھنے کے وہ حروف کے جس کے ساتھ یہ را کیا لکھا جائے گا، اپنی اصلی شکل میں لکھا جائے گا۔ اب دوسری شکل ہے اس کی را کی سلائڈ کی، تو سلائڈ کے لیے کچھ چند گنے چنے حروف ہیں، ان میں کیا ہو گیا، ان میں سواد ہو گیا۔ سواد کے ساتھ جب ہم را کو ملائیں گے تو پھر اس وقت یہ سلائڈ کی شکل میں آئے گا، سین ہو گیا، اور اس طرح طوا ہو گیا، اس طرح زوا ہو گیا، یا شین، سین شین ہو گیا، سواد زواد ہو گیا۔ اس طرح اگر ہم اس کو را کو عین کے ساتھ لکھیں گے تو اس وقت بھی غین کے ساتھ لکھیں گے، یا فا کے ساتھ لکھیں گے، یا قاف کے ساتھ لکھیں گے۔ تو ان صورتوں کے اندر بھی یہ کیا ہوگا، یہ سلیڈ والا۔ اب با کے ساتھ لکھیں گے، با کے ساتھ رے کو لکھیں گے تو یہ سادہ آئے گا۔ اگر ہم تا کے ساتھ لکھیں گے یا ٹے کے ساتھ لکھیں گے تب بھی یہ جس طرح ترکاری، اس طرح پے کے ساتھ لکھیں گے جس طرح پرکار، جیم کے ساتھ لکھیں گے جیسے تاجر۔ یہ دیکھ رہے کہ ابھی اس یہاں پر را اپنی اصلی شکل میں جو سادہ شکل ہے اس میں آ رہا ہے۔ اگر اس کو نون کے ساتھ جوڑیں تو کارنر لفظ یہ ہو گیا۔ اگر اس کو لام کے ساتھ ہم جوڑیں تو جیسے کالر یہ ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی وہ شکلیں کہ جو را اپنی اصلی شکل میں ہوگا۔ اب را کہاں کہاں پر سلائڈ ہوگا، یہ وہ حروف میں نے آپ کو لکھ کر دیے ہیں۔ اب ان حروف کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ سواد کے ساتھ سر، شین سین کے ساتھ، اور زواد یا طوا کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اب یہاں ساری شکلوں کے اندر را سلائڈ کی شکل میں آ رہا ہے۔ غین کے ساتھ یا عین کے ساتھ، اور اس طرح قاف کے ساتھ یا فا کے ساتھ، کاف ہو گیا یا فا ہو گیا۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں مشق کرنے کی، اور اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں، بہتر سے بہتر کریں۔ اور جن حضرات کی بھی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کمزور ہے وہ پریشان نہ ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ موجود ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اچھی طرح ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کی پریکٹس روزانہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے جو ٹرکس ہم بتلاتے ہیں وہ روزانہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کی جن کی کمزور ہینڈ رائٹنگ ہے اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔